اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ انزلناها وفرضناها وانزلنا فیها آیات بینات لعلکم تذکرون۔ ایک سورت ہم نے اسے نازل کیا اور اس میں بہت سے فرضی چیزوں کو فرائض کو بھی بیان کیا، اور اس میں ہم نے کھلی ہوئی آیتیں، کھلے ہوئے احکامات بھی ہم نے اتارے تاکہ تم نصیحت پکڑ سکو۔ اس سورہ نور مدینے میں نازل ہونے والی صورت ہے۔ اب مدنی صورتوں کی یہ خاصیت اور امتیاز ہوتا ہے کہ اس کے اندر احکامات، اسلامی قوانین اللہ تعالیٰ نازل فرمائے دے کہ مدینے کے اندر اسلامی ریاست قائم ہو گئی، اسلام کا بول بالا ہو گیا، اسلام کا غلبہ ہو گیا، اور مسلمان مکمل طور پر اسلامی احکامات پر عمل کرنے لگے۔ کوئی روکنے والا نہیں، کوئی سمجھانے والا نہیں، کوئی ٹوکنے والا نہیں۔ مسلمان ایک آزاد زندگی جینے لگے، اسلامی شریعت پر آزادانہ طور پر عمل کرنے لگے۔ تو جب ایک مکمل آزاد ہو، کسی کی غلامی نہ ہو اور کوئی دباؤ بھی محسوس نہ ہو، تو اب کوئی وجہ نہیں بچتی کہ ہم اسلامی احکامات پر عمل نہ کریں۔ مکے کے اندر ابھی پرابلم تھی کہ کافروں کی طاقت تھی، کافروں کا غلبہ تھا، بہت سے مسلمان ان کے غلام بھی تھے، ان کی ماتحتی میں بھی تھے، ان کا اثر و رسوخ بھی زیادہ تھا۔ تو وہاں پر تو یہ عذر پیش کیا جا سکتا ہے کہ ان حالات میں ہم اسلامی احکامات پر عمل کیسے کرتے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے مکے کے اندر احکامات نازل نہیں فرمائے۔ کوئی بھی حکم اس معنی میں کہ شرعی حکم ہے، یہ مسئلہ ہے، اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی چیز فرض نہیں کی، کوئی چیز نازل نہیں کی۔ جو زور دیا گیا وہ عقیدے پر زور دیا گیا، اللہ کے ماننے پر، رسول کے ماننے پر، قیامت کے دن پر ایمان لانے پر، اس پر زور دیا گیا۔ لیکن مدینے میں آنے کے بعد جب ایک مستحکم ریاست وجود میں آ گئی، اب مسلمانوں کو کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں، ان کو اسلامی احکامات پر عمل سے کوئی دور کرنے والا نہیں، ہٹانے والا نہیں، تو اب مسلمانوں کی ذمہ داری ہو جاتی تھی کہ وہ اسلامی احکامات پر عمل کرنا لگے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اب مدینے کے اندر احکامات کا اتارنا شروع کر دیا کہ اب یہ احکام ہیں، یہ فرائض ہیں، یہ ذمہ داریاں ہیں تمہاری، ایسے قوانین ہیں، ایسے اصول ہیں، یہ مدینے کے اندر اتارے کہ مکے میں کوئی بھی اصول و قانون نہیں اتارا گیا۔ انہی احکامات و قوانین میں سے اللہ تعالیٰ نے ایک خاص معاشرتی ٹاپک کو چھیڑا۔ سوسائٹی کے اندر عام طور پر جس کی طرف غلط فہمیاں ہو جاتی ہیں، جس کو عام طور پر ہم لوگ توجہ کے قابل نہیں سمجھتے، یا جس کے عادی ہو چکے تھے اس کو اہمیت نہیں دیتے، ان تمام کی تمام برائیوں پر اللہ تعالیٰ نے روشنی ڈالی، ان کے سدباب کیا، ان سے کیسے بچا جائے اس کا حل بھی بتایا، اور ان کے مسلمانوں کی کیا ذمہ داری ہے، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر خصوصی طور پر روشنی ڈالی ہے۔ سب سے شروعات میں اللہ تعالیٰ نے معاشرے کے اندر پنپنے والی بے حیائی، اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے قدغن لگائی کہ معاشرے میں جو برائی پنپتی ہیں، معاشرہ جس سے خراب ہوتا ہے، اسلامی سوسائٹی کو جو چیز خراب کر سکتی ہے، اس میں دو تین چیزوں کو بہت اہمیت حاصل ہے۔ ایک شراب، جوا اور فحاشی، یہ تین چیزیں کسی معاشرے میں ڈال دو اور معاشرہ برباد ہو جاتا ہے۔ نوجوانوں کو شراب کی لت لگا دو تو وہ شراب کے نشے کے عادی ہو جائیں گے، اور ان کو جوئے کی لت لگا دو تو وہ بیکاری کرنے لگیں گے، پھر انہیں حرام کی داڑھ لگ جائے گی تو پھر وہ کمانے سے، محنت کرنے سے جی چرانے لگیں گے اور ناکارہ ہو جائیں گے، بالکل اندر سے کھوکھلے ہو جائیں گے، ان کے اندر کام کرنے، کچھ بھی کرنے کا جذبہ ختم ہو چکا ہوتا ہے۔ اور جب کسی چیز قوم کے اندر کوئی جذبہ ختم کر دیا جائے تو پھر وہ ٹھنڈی ہو جاتی ہے، اسے جیسے چاہو ویسے مار لو، پورا معاشرہ بیکاری کر رہا ہو،
کہ چوری بھی کرے گا ضروریات پوری کرنے کے لیے، اور جب حرام پیٹ میں جاتا ہے تو حرام کی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ شہوت کو بھڑکا دیتا ہے، انسان کی ناجائز خواہشوں کو جنم دیتا ہے، آدمی پھر حرام خوری سے حرام کاری کی طرف آ جاتا ہے۔ جب آدمی چوری کر کے اپنی تمام ضروریات پوری کر رہا ہے، بیکاری کر رہا ہے، کچھ کام تو ہے نہیں، تو ایک کام سوچتا ہے پھر اس کو شیطانی کام کہ اب فحاشی اور عریانیت عام ہو جائے، ننگا پن پھیلایا جائے، یا اپنی آنکھوں کی تسکین کی جائے، اپنے نفس کو تسلی دی جائے، تو اس کے لیے وہ آدمی پھر زنا کے راستے ڈھونڈتا ہے، زنا کی طرف بھاگتا ہے، کیونکہ وہ ذمہ داری تو بچی نہیں اس کے اندر۔ اگر ذمہ داری جو ہوتی تو وہ حرام خوری نہ کرتا، غلط کام کی طرف نہ جاتا، محنت اور مشقت سے اپنی ضروریات پوری کرتا، لیکن آوارہ اور غلط راستے پر چل نکلے والے اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے بھی غلط راستہ ڈھونڈتے ہیں، پھر وہ شادی کی ذمہ داری اپنے سر پر نہیں اوڑھتے، نکاح کی ذمہ داری اپنے سر پر نہیں لیتے، بلکہ وہ اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے وقتی طور پر اپنے تسکین کے لیے غلط راستے کا انتخاب کرتے ہیں، جسے زنا کہا جاتا ہے۔ اسلامی معاشرے کے اندر ہی نہیں، تمام ادیان میں، تمام مذاہب کے اندر، تمام معاشروں میں، تمام سوسائٹیز کے اندر اس کام کو غلط نظر سے ہی دیکھا گیا ہے کہ کوئی آدمی کسی عورت سے ناجائز تعلقات قائم کرتا ہے تو معاشرے میں اس کو اچھا نہیں سمجھا گیا، کسی بھی معاشرے میں، چاہے وہ کوئی بھی معاشرہ ہو۔ ہاں، وہ معاشرہ پستی اور ذلت کی انتہا کو پہنچ جائے، جیسے کہ مغربی تہذیب، وہاں پر یہ فیشن اور ایک انسان کی آزادی کا نام دے کر اس سے آنکھیں موند لی جائیں، تو وہ بات ایک الگ ہے۔ لیکن جہاں بھی تھوڑی سی ہیس ہوگی، تھوڑی سی بھی غیرت زندہ ہوگی، اس معاشرے کے اندر زنا کو ایک گناہ اور غلط کام ہی مانا جاتا ہے۔ اسلامی سوسائٹی کی خاصیت یہ ہے کہ اسلام نے اس کو اور واضح طور پر کلیئر کیا ہے اور بہت ڈیٹیل سے اس کو بتایا ہے، اور ہر اس گناہ کو، ہر اس قدم کو جس کا انجام زنا ہوتا ہے، اس کو بھی زنا قرار دے دیا، کہ یہی نہیں خالی آدمی گناہ کر بیٹھے تو زنا کہلائے گا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ آدمی کا دیکھنا، آنکھوں سے دیکھنا، یہ آنکھوں کا زنا ہے، اور قدموں سے اس کی طرف جانا یہ پیروں کا زنا ہے، دل میں اس سے خیرات منڈلانا یہ دل سے زنا کر رہے ہو، منہ سے باتیں کر رہے تو منہ کا زنا ہے، اور پھر شرمگاہیں اس کی تصدیق اور تکذیب کرتی ہے کہ اگر آپ نے اس کام کر دیا تو ٹھیک ہے، پکے زانی ہو گئے، یا پھر وہ گناہ کبیرہ بن کے ختم ہو گئے اگر توبہ کر لیا آپ نے۔ تو ہر آدمی کو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا، خاص طور سے مسلمانوں کو، لا تقربوا الزنا ولا تقربوا الفواحش ما ظہر منها وما بطن۔ یہ دو چیزیں اللہ تعالیٰ نے ایسی بتا دیں کہ زنا کے قریب مت جاؤ، یہ نہیں فرمایا کہ زنا مت کرو، یہ تو بہت بعد کا مسئلہ ہے۔ ہر وہ گناہ جو آپ کو زنا کی طرف لے جانے والا ہو، اس کے قریب مت جاؤ۔ وہ کیا چیزیں ہوتی ہیں اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے کلیئر کیا ہے، وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَن۔ وہ فحش لٹریچر، فحش فلمیں، گندی اور بلو فلمیں، اس طرح کے سین جو آدمی کو جنسی طور پر ہیجان پیدا کر دیں، آدمی کو جذبات کو ابھار دیں، ایسے مناظر، ایسے سین، ایسی سیریلز دیکھنا، یہ بھی قریب مت جاؤ، یہ بھی مت دیکھو، کیونکہ ابھی تم دیکھو گے اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کر پاؤ گے۔ شیطان تو چاہتا ہی ہے کہ لیوریہما سوآتہما، کہ ایک دوسرے کی شرمگاہ دکھا دے۔ آدم اور حوا علیہ السلام کے تعلق سے بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ شیطان نے جو حربہ اپنایا تھا وہ یہ کہ کسی طرح سے آدم علیہ السلام کو جنت کے اندر وہ پیڑ تھا، جو درخت تھا، اسے منع کیا گیا تو وہ کھلا دے۔ اس کھلانے کا جو ری ایکشن ہوا وہ یہ کہ آدم علیہ السلام اور حضرت حوا دونوں، ان کے کپڑے اتر گئے تھے اور انہوں نے ایک دوسرے کی شرمگاہ دیکھ لی تھی۔ شیطان چاہتا یہی تھا کہ اب اس کے آگے یہ خود چلتے چلے جائیں گے، ہمیں کچھ نہیں کرنا ہے، لیکن توبہ، شیطان کو شاید معلوم نہیں تھا کہ توبہ کے دروازے بھی کھلے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کھول رکھا ہے۔ انہوں نے توبہ کی، اللہ نے ان کو معاف کر دیا، شیطان جوتے یہیں پہ کھا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان تمام چیزوں پر جو زنا کی طرف لے جانے والی ہوں ان کو بھی حرام قرار دے دیا۔
کسی غیر محرم سے باتیں کرنا جائز نہیں قرار دیا گیا۔ وجہ، آپ وہاں جا سکتے ہو، چانس ہے، چانس ہے، یہ نہیں کہا جا رہا آپ چلے گئے ہو، چلے گئے تو پھر تو تمہارے جوتے پڑیں گے تمہارے جا کے۔ ابھی مت جاؤ، کسی غیر محرم سے بات مت کرو، کسی غیر محرم کو دیکھو بھی مت، کیونکہ شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے نظر، ایک تیر ہے نظر۔ آپ اس لیے آپ حضور نے فرمایا کہ اپنی نظروں کو جھکا کر چلا کرو۔ قرآن پاک میں بھی اس کو واضح کیا گیا، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، مسلمان مردوں سے کہہ دو کہ اپنی نظریں نیچی رکھا کریں، وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کیا کریں۔ مردوں کو حکم دے دیا گیا۔ اب مردوں کو حکم دے دیا گیا، اس کے بعد میں پھر عورتوں کو حکم دیا گیا کہ اے عورتوں تم بھی اپنی نظر نیچی رکھا کرو اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کیا کرو۔ اپنی نظروں کو نیچی رکھنا، معلوم ہے کہ نظر پتھر کو پھوڑ دیتی ہے، تو نظروں کے اندر سے نکلنے والی ہماری جو کرنیں ہوتی ہیں، ریز ہوتی ہیں، یہ نگیٹو اور پازیٹیو دونوں طرح کی ہوتی ہیں۔ جب کوئی آدمی اپنے والدین کی طرف دیکھے گا محبت کی نظر سے، تو حضور نے فرمایا اس کو ثواب حج کا برابر ملے گا، مقبول حج کا، قبول حج کا ثواب مل گیا۔ یہ نظروں کے اوپر ہے۔ جس نے اپنے والدین کو، ماں کو یا باپ کو یا دونوں کو، صرف کچھ بولا نہیں، کوئی کمنٹس نہیں کیے، کوئی بات نہیں کی، ویسے دور سے بیٹھے اٹھے ماں باپ کو دیکھ رہا ہے، محبت سے مسکرا رہا ہے، مسکرا رہا ہے، کوئی بات نہیں کر رہا، یہاں اس کا حج ہو رہا ہے، بس یہ حاجی صاحب نہیں کہلا رہا خالی، ورنہ وہ حاجی تو ہو ہی گیا۔ حضور نے دعویٰ کیا، حضور کی گارنٹی لے لی کہ یہ آدمی کو قبول حج کا ثواب مل گیا۔ دن بھر کریے آپ حج، خوب کریے، گولڈن چانس سے مبارک ہے وہ لوگ جن کے پاس میں ایسا موقع ہے کہ ان کے والدین حیات ہیں، والدین حیات ہیں اور پھر بھی وہ حجی نہ بن سکا، مطلب اسے الحاج بن جانا چاہیے، کئی حج کرے، دن بھر حج کرتا رہے، ہر 2 منٹ میں آئے، باپ چلا رہا تو بھی محبت سے دیکھتا رہے، ماں چلا رہی تو بھی محبت سے دیکھتا رہے، حج ہو رہا نا، حج ہو رہا بغیر پیسوں کا۔ اب یہی نظریں جب کسی غیر محرم کی طرف اٹھتی ہیں